اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے گا جن پر آپ کا انعام ہوا، جن پر آپ نے رحمتیں برسائی. کہ جو بندہ زندہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے پھسل جائے اور برا انسان بھی بن سکتا ہے، پروبیبلٹی ہے، رائٹ. لیکن جو بندہ گزر چکا ہے اور وہ ایمان والا تھا، وہ تو ظاہر بات ہے اب وہ گناہ تو نہیں کرے گا، رائٹ. تو وہ لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار انبیاء کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، اے لوگو تم سے پہلے جو ہمارے خاص لوگ آئے تھے ان کو میں نے بہت زیادہ آزمایا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو ظاہر بات ہے مجھے کچھ باؤنڈریز کے اندر رہنا پڑے گا، میں پھر اپنی منمانی نہیں کر سکوں گا، میں اپنی مرضی نہیں کر سکوں گا. مسلم وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے ڈیزائرز کو سیکریفائس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، وہ اپنی منمانی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ کا دل دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا مال، آپ کا چہرہ، آپ کی ہینڈسمنس، آپ کی بیوٹی نہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ آپ کیسا دل لے کے آ رہے ہیں. آپ سے ایک میں سوال کرتا ہوں اور اسے انشاءاللہ اپنی بات کو شروع کروں گا. اگر بندے کے اندر یقین آ جائے، غیب پر ایمان آ جائے، دی انسین، تو اس کی کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں اس کو؟ کیا اگر بندے کے اندر یقین آ جائے تو اس کے اندر صبر زیادہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ رائٹ. وہ زیادہ بہادر ہوگا کہ نہیں؟ اور وہ زیادہ سیکریفائس کرے گا کہ نہیں؟ الحمدللہ. تو یقین بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے. ایک انسیڈنٹ کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر سال ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ اے مسلمانوں بھول مت جانا. کچھ لوگ تھے، پرہیپس اٹ واز اے فیملی، پوری فیملی تھی کہ جس نے ایک لیگیسی چھوڑی ہے اور ان کا بلو پرنٹ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان آیات پر غور کریں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ ایک چیز کا سوال کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور اس کے بعد آپ خود الیبوریٹ بھی کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے گا جن پر آپ کا انعام ہوا، جن پر آپ نے رحمتیں برسائی. اور ہم لوگ عموماً بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنے مسلمان ہیں اور ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ نماز میں ہوتے ہیں، تشہد میں ہوتے ہیں، تو آپ جب درود پڑھتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی. اور آپ اس میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ اے اللہ سلامتی برسائیں، آپ سلامتی نازل کریں کن کے اوپر؟ محمد پر علیہ السلام اور آل محمد پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. کما صلیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ the deal is already done، آپ سلامتی نازل کر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان کے آل پر بھی. اور پھر آپ کنٹینیو کرتے ہو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا. بارکتا یہ فعل ماضی ہے، اے اللہ آپ اپنی برکتیں نازل کر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان کی آل پر بھی. اور دیکھیں جنرلی ہوتا کیا، سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو بندہ زندہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے پھسل جائے اور برا انسان بھی بن سکتا ہے، پروبیبلٹی ہے، رائٹ. لیکن جو بندہ گزر چکا ہے اور وہ ایمان والا تھا، وہ تو ظاہر بات ہے اب وہ گناہ تو نہیں کرے گا، رائٹ. تو وہ لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اسی لیے آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ ان لوگوں کے راستے کا سوال کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. انعمت is also past verb. آپ ان پر انعام کر چکے ہیں یا اللہ، وہ آپ کے خاص بندے تھے. اور اسپیشلی آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی دوبارہ اس لیگیسی کو ذرا رینیو کرتے ہیں.
عموماً ہوتا کیا ہے کووڈ کے زمانے میں، جب بندے کو ایسا لگتا نا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر سمپٹمز ہیں کووڈ کے، یا مجھے کووڈ ہے فار انسٹنس، لیکن جب وہ گھر سے باہر جاتا اس کو پتہ یہ چلتا کہ ہر دوسرے بندے کو کووڈ ہے، تو اس کو تھوڑا سا سکون ملتا تھا کہ یار I'm not the only one، کہ صرف میں افیکٹڈ نہیں ہوں، رائٹ؟ انبیاء اکرام پر بہت پریشانیاں آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار انبیاء کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اے لوگو تم سے پہلے جو ہمارے خاص لوگ آئے تھے ان کو میں نے بہت زیادہ آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمایا تھا تب بھی اس کے بعد وہ نکھر کر سامنے آئے۔ مثال کے طور پہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ آزمایا جاتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کتنا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، جیسے گولڈ کو پیوریفائی کیا جاتا ہے نا، جب پیوریفائی کیا جاتا ہے تبھی گولڈ نکھر کر سامنے آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کیونکہ ان کو آزمایا گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ لوگوں میں جن کو آزمایا جاتا ہے وہ اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہمارے نبی پر بھی بہت مصیبتیں آئیں، بڑی پریشانیاں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نبی کو ایڈریس کرتے ہیں علیہ السلام، کہتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اے نبی ہم جو آپ کو بار بار انبیاء کی سٹوری سناتے ہیں یہ صرف ایسی نہیں ہوتی کہ یہ بیڈ ٹائم سٹوریز ہیں، نو، ہم اس لیے آپ کو ان کی سٹوری سناتے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس سے ہم آپ کے دل کو سٹرونگ کر دیں، تاکہ آپ کو سکون مل جائے، آپ کو تسلی ہو اچھا مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے جن کو آزمایا گیا تھا۔ اینڈ واٹ آر ٹیسٹ، ہم جنرلی بار بار ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، واللہ العظیم صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں، ان کی پوری فیملی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اس میں ہر شخص کے لیے، ہر بندے کے لیے لیسنز ہیں۔ بندہ بھی لیسن لے سکتا ہے، عورت بھی لیسن لے سکتی ہے، اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی لیسن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو ایڈریس کیا، ان سے بات کی، ان سے کیا کہا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ان سے کہا ابراہیم سرنڈر یور سیلف، مسلمان بن جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو ظاہر بات ہے مجھے کچھ باؤنڈریز کے اندر رہنا پڑے گا، میں پھر اپنی منمانی نہیں کر سکوں گا، میں اپنی مرضی نہیں کر سکوں گا۔ ان کو پتا تھا کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اور پھر میں نے کیا کرنا ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے بالکل بھی ویٹ نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ پلیز گیو می 5 منٹس، یا مجھے آپ ایک دن دیں میں سوچ کر پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ قال اسلمت لرب العالمین، اسی وقت ہی کہتے ہیں یا اللہ آئی سرنڈر مائی سیلف۔ اور یہ بات آپ جان لو، یہ خود بھی آپ اس کے مطابق زندگی گزارو، اور اپنے آنے والے جو آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے، جو آپ کے دوست احباب ہیں، ان کو بھی بتاؤ کہ when you say you are a Muslim آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو، کیونکہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ سامنا ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ آپ سے کہیں کہ یار آپ مسلمان ہو، آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو، آپ ذرا مجھے ایکسپلین کر سکتے ہو کہ جب آپ کہتے ہو ایسے what are you trying to say؟ What is a Muslim by the way؟ مسلم وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنی ڈیزائرز کو سیکریفائز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، وہ اپنی منمانی نہیں کرتا، ایسے شخص کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر وہ شخص نہیں کرتا، ہاں لیگلی تو وہ مسلمان کا لیبل لگا ہوگا، لیکن اندر گڑبڑ ہے۔ اور یہ بات آپ جان لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا نام دیکھ کے آپ کا ٹیسٹ نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل دیکھیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ منافقین وہ اونچی اونچی آواز لگایا کرتے تھے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ آخری رسول ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ سورہ منافقون ذرا مجھے تلاوت کر کے سنائیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، آگے ذرا تلاوت کریں۔ واللہ یشہد انک لرسول، یس، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں
تو یہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنو، کیونکہ وہ اپنا وہ ذرا روب جھاڑنا چاہتے تھے لوگوں کے سامنے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، خاموشی سے بات سنو ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد انک لرسول، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ بات تو انہوں نے صحیح کی، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ وہ جھوٹے ہیں؟ دل سے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دل دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا مال، آپ کا چہرہ، آپ کی ہینڈسمنس، آپ کی بیوٹی نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ آپ کیسا دل لے کے آ رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، جب انہوں نے کہا اے اللہ میں جھک جاتا ہوں آپ کے سامنے، اب آپ جو کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا،